تفسیر روح البیان کے اندر ایک بات لکھی کہ ایک نوجوان بادشاہ تھا، نوجوان بادشاہ، اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ مجھے تو بادشاہی میں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، کیا آپ لوگوں کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، جب آپ بادشاہ ہوں تو ہمیں لذت بھی محسوس ہوتی ہے، ہمیں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری بادشاہت قائم رہے، بس مجھ سے کوئی چھین نہ سکے۔ جو سننے والے تھے اس کے وزیر قریبی، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں، آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں رکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جھکے رہیں، آپ کی بادشاہی سلامت رہے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس وقت کے تمام علماء اور صلحاء کو بلایا، اپنے پاس دعوت کی، کھانا کھلایا، ان کے ساتھ بیٹھے، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ یار میں آپ لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہوں، جو تنخواہیں ہوں گی، جو تمہارے خرچ اخراجات ہوں گے وہ میں دوں گا، آپ لوگوں نے مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ میں اگر کوئی کام اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کروں تو مجھے آپ لوگوں نے سیدھا کر دینا، بس صرف اتنا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح علماء کے حکم پہ وہ چلتا رہا، 400 سال اس نے حکومت کی، 400 سال علماء کے حکم پہ چلتا رہا، اور علماء اس کو اللہ کے حکم پہ چلایا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہیاں جو ہوتی ہیں، شاہیاں، یہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے پر قائم رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب علی جو دین والے ہو ان کو بھی مار ڈالو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب تم دین کے خلاف ہوگے، دین والوں کو مارو گے، الٹ رب کا جناب علی تم پر پکڑ آئے گی، اور اس کا جناب علی جو قہر ہوگا وہ برسے گا، اور پھر تم برداشت نہیں کر سکو، پھر ایسا قہر برسے گا۔ اور یہ جو سوچیں ہوتی تھی یہ اس وقت کے بادشاہوں کی ہوتی تھی۔ آج کل کے جو سکولی طبقہ ہے ان کی وہ سوچیں نہیں ہیں، یہ تو صرف اپنے مام امریکہ کے حکم پہ چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا مسجد گرا دو، گرا ڈالی، علماء کو مار ڈالو، مار ڈالا، مسجدوں کو جناب علی اپنے قبضے میں رکھو، قبضے میں رکھ ڈالا، مدارس کو ختم کر دو، ختم کر ڈالا، قرآن کو اٹھا دو، اٹھا ڈالا، اس امریکہ کے حکم پر۔ لیکن جو بادشاہ اپنے رب کے حکم پر چلتا ہے نا، بادشاہیاں ہمیشہ قائم انہیں کی رہتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ کئی جناب علی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں، جن بادشاہوں کی بھی بادشاہیاں قائم رہی ہے وہ لوگ اللہ کے حکم پر چلتے رہے، اور یہ بادشاہ 400 سال اس نے حکومت کی ہے۔ 400 سال حکومت کرنے کے بعد ایک دن نہ بیٹھا تھا، شیطان آیا، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ایک ادنا سا انسان ہوں، اللہ رب العزت کا گناہگار بندہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اگر تو انسان ہوتا تو تم مرتا نہیں، 400 سال تو تجھے ہو گئے، تو خدا ہے۔ شیطان نے جب اس سے یہ بات کہی نا تو بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک کرتا ہے، 400 سال ہو گئے مجھے موت نہیں آئی، یہ تو پھر اس کی بات حقیقت ہوگی۔ سیدھا گیا، ممبر پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو بلایا، سب لوگوں کو بلا کر کہتا ہے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہتے 400 سال جو مجھے ہو گیا حکومت کرتے ہوئے میں مرا نہیں، میں اگر انسان ہوتا تو مجھے موت نہ آتی، میں تو خدا ہوں تمہارا، لہٰذا میری پوجا کرو۔ آج کے بعد ہر کسی نے پوجا کرنی۔ پہلے دن ہی جب اس نے اپنی پوجا پر لوگوں کو لگایا اور اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اسی دن ہی مولا کریم نے بخت نصر ایک بادشاہ تھا اس کو اس پر مسلط کر دیا، اس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی پہلے دن ہی، اور یہ شخص ہلاک ہوا۔ جیسے ہی ہلاک ہوا پھر اس کا خزانہ جب ان لوگوں نے اٹھانا شروع کیا نا، بخت نصر بادشاہ نے اٹھانا شروع کیا تو اس کے خزانے سے 70 کشتیاں سونے کی برآمد ہوئی۔ 70 کشتیاں، آپ جانتے کہ ایک کشتی پر کتنے من آتا ہے سونا؟ یہاں دریائے سندھ پر دیکھیں تو ایک ایک کشتی 150 200 بوریاں اٹھاتی ہے، یا 200 من اٹھا لیتی ہے، دریائے سندھ سے ادھر آر سے پار گزار دیتی ہے۔ اور وہ جو کشتیاں تھی وہ کشتیاں ان سے بڑی تھی، اور 70 کشتیاں سونے کی برآمد ہوئی۔ جب اس نے اپنے رب کے حکم کے خلاف چلنا شروع کیا، زوال آ گیا۔ ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا عروج ہی اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتا رہتا ہے، پھر عروج ہی عروج ہوتا ہے۔ جیسے ہی اپنے رب کے حکم سے ہٹے گا پھر زوال آ جاتا ہے اس پر۔
اور ایسا ہی زوال بادشاہوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتے رہیں، مولا کریم عروج عطا فرماتا ہے، جب دین کے ساتھ ٹکرا جائے پھر زوال اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، بس پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے، یہی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔